الرحیم السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم اصول الشاشی میں اگلا جو ہے کنایہ وغیرہ کے اسباق کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے فرسٹ آف آل کنایہ کی بحث شروع ہو رہی ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ والکنایۃ، اور کنایہ ہی مستترہ، وہ ہے جس کا مستتر ہو یعنی چھپا ہوا ہو، معنی ہو اس کا معنی، والمجاز، اور مجاز، قبل ان یصیر متعارفاً، مجاز اس سے پہلے کہ وہ متعارف ہو جائے، بمنزلۃ الکنایتی، وہ بھی کنایہ ہی کی منزلت میں، کنایہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ وحکم الکنایتی، اور کنایہ کا حکم، ثبوت الحکمی، حکم کا ثابت ہونا ہے، بہا اس کے ذریعے سے، عند وجود النیتی، نیت کے پائے جانے کے وقت، او بدلالۃ الحالیہ، حال کی دلالت کرنے کے وقت، اذ لا بد لہ، اس لیے کہ ضروری ہے، من دلیل، اس حکم کے لیے ایسی دلیل کا ہونا، یزول بہ التردد، جس سے تردد زائل ہو جائے، یترجح بہ بعض الوجوہ، اور راجع ہو جائے اس کے ذریعے سے بعض الوجوہ کوئی معنی، ولہذا المعنی، اور اسی معنی کی وجہ سے، سمیہ لفظ البینونۃ والتحریم کنایۃ، کہا جاتا ہے، اسی معنی کی وجہ سے نام رکھا گیا ہے لفظ بینونہ اور تحریم کا کنایہ، فی باب طلاق، طلاق کے باب میں، لمعنی التردد والاستنصار، یعنی باب طلاق میں رکھا گیا لمعنی التردد، تردد اور مراد کے پوشیدہ ہونے کے معنی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لمعنی التردد، تردد کے معنی، و استتاری المرادی، یعنی معنی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے مراد کے، لا انہ یعمل عمل الطلاق، اس لیے نہیں کہ یہ عمل کرتا ہے طلاق کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اس کو غور و فکر سے سنیں۔ والکنایہ، تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کنایہ کی تعریف کر رہے ہیں، کنایہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل کنایہ کی تعریف، کنایہ ہر وہ لفظ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاز بھی متعارف ہونے سے پہلے کنایہ کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ ایسا جس کی مراد پوشیدہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ کنایہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر وہ مجاز، ٹھیک ہے، کیا حقیقت کا خلیفہ جو مجاز ہوتا ہے، مجاز بھی لفظ کے یعنی متعارف ہونے سے پہلے کیا رہتا ہے، وہ کنایہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب کہہ رہے ہیں حکم الکنایتی، کنایہ کا حکم کیا ہے، کنایہ کا حکم سے کنایہ کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ کنایہ کا حکم یہ ہے کہ جب نیت پائی جائے، یعنی متکلم ایک معنی کی نیت کر لے، یا دلالت حال یعنی کوئی قرینہ پایا جائے، تو پھر اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ متکلم کی نیت یا قرینے کا پایا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایسی دلیل حاصل ہو جائے جس سے تردد زائل ہو جائے اور بعض کو بعض پر ترجیح ہو جائے، یعنی حکم الکنایتی، کنایہ کا حکم یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کنایہ کا حکم کیا ہے کہ جب نیت پائی جائے گی، یعنی متکلم ایک معنی کی نیت کر لے یا دلالت حال وغیرہ پائی جائے، کوئی قرینہ پایا جائے، تو اس کا حکم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حکم لگ جاتا ہے کنایہ کا۔ یہ متکلم کی نیت یا قرینہ کا پائے جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی دلیل حاصل ہو جائے۔ دلیل یعنی ہم اصلی معنی کو چھوڑ کے کنایہ معنی کی طرف وہ کر رہے ہیں نا، تو کنایہ نیت پائی جائے، کوئی قرینہ ہو، دلالت حال وغیرہ، تو ہم وہ والے معنی مراد لیں گے، ہو جائے اور بعض کو بعض پر ترجیح ہو جائے، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے ولہذا المعنی، اسی وجہ سے، یعنی مراد کے مستتر اور پوشیدہ ہونے کی وجہ سے لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو طلاق کے باب میں کنایہ کہا گیا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یوں کہا انتی بائنن یا انتی حرامن، تو کیوں کنایہ ہوگا اور اس سے طلاق بائنہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مستتر اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ لفظ بینونت کے استعمال یا تحریم کے استعمال سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر بیوی کو کہا انتی بائنن انتی حرامن، تو اس سے طلاق واقع ہوگی کنایہ کی صورت میں، جبکہ مذاکرہ طلاق پایا جائے یا حال دلالت کر رہا ہو کسی بھی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لا انہ عمل الطلاق، یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال، جب لفظ بینونت اور لفظ تحریم طلاق سے کنایہ ہے، تو جیسے لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، پھر ان الفاظ سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے۔ طلاق بائنہ کیوں واقع ہوتی ہے؟ جواب، ان الفاظ کا اپنا حقیقی معنی موجود ہے۔ بینونت کا معنی ہے جدا ہونا، تحریم کا معنی ہے حرام ہونا، تو یہ اپنے حقیقی معنی میں عمل کریں گے، اور حقیقی معنی جدا ہونا یا حرام ہونا یہ بینونت کو چاہتا ہے،
یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب ہم نے بینونت اور حرام ہونے کو طلاق سے کنایہ بنایا ہے، تو طلاق تو جب کوئی مرد کسی عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں طلاق کی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، جس میں رجوع کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب یہاں پر طلاق سے کنایہ بنایا تو یہاں پر طلاق رجعی واقع ہونا چاہیے اور اس کو یعنی طلاق بائن مراد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے اصلی معنوں پر عمل کرنا درست ہے۔ یعنی بینونت میں کیا ہوتا ہے، بالکل جدائیگی ہو جاتی ہے، پھر رجوع کرنا درست نہیں ہوتا، اسی طرح حرام ہونے میں بھی حرام ہو جاتی ہے بیوی۔ تو بینونت کو چاہتا ہے، یعنی جدائی کو چاہتا ہے، اور یہ جدائی طلاق بائن میں ہوتی ہے، رجعی میں نہیں ہوتی، لہذا طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ طلاق رجعی اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ طلاق کے معنی میں، ہم نے ان کو کنایہ اس لیے کہا ہے کہ دوسرے کنایات کی طرح ان کی مراد بھی پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اور متفرع ہوگا اسی بینونت کے معنی سے، حکم الکنایاتی فی حق عدم ولایت الرجعتی، یعنی بینونہ کے معنی سے کنایات کا حکم رجوع کی دلالت نہ ہونے کے حق میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولی وجودی معنی تردد فی الکنایاتی لا یقام بہل عقوبات، یعنی اور کنائے میں تردد کے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے نہیں قائم کیا جائے گا اس کنائے کے ساتھ حدود کی سزاؤں کو، کنائے کے ساتھ حدود کی سزاؤں کو قائم نہیں کیا جائے گا، حتی لو اقر، یہاں تک کہ کسی نے اقرار کیا علی نفسی، اپنی جان پر، فی باب زنا میں، وسرقتی، اور سرقہ، لا یقام علیہ الحد، اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی، معلوم یذکر لفظ صریح، جب تک کہ وہ لفظ صریحہ استعمال نہ کرے، ولہذا المعنی، اور اس معنی کی وجہ سے، لا یقام الحد علی الاقرص بالاشارۃ ولو قذف، اسی طرح جو ہے نا حد گونگے پر اشارہ کے ساتھ اور تہمت یعنی کہ حد نہیں لگائی جائے گی، حد قائم نہیں کی جائے گی گونگے پر اشارے کے ساتھ، ولو قذف، اور اگر الزام لگایا، تہمت لگائے، رجلا بالزنا، کوئی آدمی زنا کی، فقال الآخر صدقت، اور دوسرا کہے کہ تو نے سچ کہا، لا یجب الحد لاحتمال التصدیق له فی غیرہ، تو یہاں پر جو ہے یہ واجب نہیں ہوگا، یعنی سچ کہا تو نے تو واجب ہوگی حد کیونکہ احتمال ہے، لا یجب الحد، تو نہ واجب ہوگی حد کیونکہ احتمال التصدیق له فی غیرہ، اس کے غیر میں تصدیق کا احتمال موجود ہے، اس لیے وَيَتَفَرَّعُ سے بیان کیا ہے کہ اسی بات پر کہ کنائی الفاظ سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، کنائی الفاظ کا حکم متفرع ہو گیا کہ اگر کسی نے کنائی الفاظ سے طلاق دی تو اب یہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق بائن ہو چکی ہے۔ ولی وجودی معنی ترددی سے بیان کیا ہے کہ چونکہ کنائے میں تردد پایا جاتا ہے، مراد پوشیدہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کنائی الفاظ سے کسی کو حد نہیں لگائی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے یہ کنایا کے طریقے پر زنا کا اقرار کیا ہے، چوری کا اقرار کیا، تو اس کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے پچھلے مسئلے میں کیا لیا تھا کہ حرام اور بائن کے الفاظوں کو ہم نے طلاق سے کنایا کیا تھا، اور طلاق بائن مراد ہو رہی تھی، اس میں طلاق رجعی مراد نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر دوسری صورت یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دوسری صورتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ کنائی الفاظوں کے ذریعے سے حد وغیرہ نہیں لگائی جائے گی، یہاں تک کہ کسی نے زنا کا اقرار کیا، چوری کا اقرار کیا، تو حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ جو حدود اور قصاص ہوتے ہیں وہ شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یوں کہے کہ جامعت فلانن جماعن حراما، کہ میں نے فلانی سے حرام جمع کیا، ان الفاظ کو زنا کا اقرار نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فلانی اس کی بیوی اور اس کے ساتھ اس نے ایام حیض میں جمع کیا ہو اور یہ بھی حرام ہے، چنانچہ جب تک صریح زنا کے الفاظ استعمال نہ کرے گا تو حد نہیں لگائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے یا ایام حیض میں جو کہ حرام ہے جمع کیا، تو اس صورت پر معمول کیا جائے گا اور اسے حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ حدود اور قصاص جو ہے نا وہ جاری کرنا تمام شواہدین کی موجودگی میں بہت زیادہ غور و فکر سے کیا جاتا ہے، تو کسی بھی شبہ کی وجہ سے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یہ بات بھی طے، تو اس کو کنایے کو معمول کیا جائے گا بیوی سے جمع کرنے پر۔ ولہذا المعنی، اور اسی معنی کی وجہ سے بیان کیا ہے کہ اسی تردد والے معنی کی وجہ سے گونگا آدمی اگر اشارے کے ساتھ کسی چیز کا اقرار کرے تو اس کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی اور ہو ہم کوئی اور سمجھیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی بات کا اقرار کر رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کس بات کا اقرار کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اور سمجھ رہے اور وہ کچھ اور کہہ رہا ہو۔
ولو خذف سے بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو زنا کی تہمت لگائی، ایک تیسرا آدمی کھڑا تھا، اس نے کہہ دیا کہ صدقتا، تو نے سچ کہا، اس تیسرے آدمی کو تہمت کی حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس میں جیسے یہ احتمال ہے کہ یہ اس قاذف کی زنا میں تصدیق کر رہا ہے، اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں تصدیق کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے کسی پر تہمت لگائی زنا کی، دوسرے آدمی نے اس کی تصدیق کر دی کہ تم سچ کہہ رہے ہو، کہ تو یہاں پر جو ہے اسے حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے اسی ایک بات کی تصدیق کی، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور کی بات کی یا اسی کی بات کی کسی اور معاملے میں تصدیق کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دو احتمال موجود ہیں، اس لیے جو ہے نا یہاں پر حدود جاری نہیں ہوں گی، کیونکہ حدود اور قصاص میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، اور یہ شبہ سے ساقط بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا کنائی الفاظ کے ذریعے سے حدود اور قصاص ثابت نہیں ہوں گے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔